अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट मिलीनियर वाला बनाना पड़ेगा। जब आपकी सोच अमीर होगी तभी आप अमीर बनेंगे। देखें, आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट कामयाबी वाला होना चाहिए, आपका दिमाग कामयाबी वाला होना चाहिए, आपकी सोच कामयाबी वाली होनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे 7 स्टेप्स जिन पर अमल करके आप भी अमीर बन सकते हैं, आप भी कामयाब बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए सबसे पहली बात तो यह है, अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे, बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा होगा कैसे। अल्लाह वैसे भी इंसान को बंदे के बिल्कुल गुमान के मुताबिक अता करता है। अगर आप अच्छा गुमान नहीं रखेंगे, आप बड़ी सोच नहीं सोचेंगे, आप कुछ बड़ा हासिल नहीं करना चाहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो आपको कुछ बड़ा मिलने वाला भी नहीं है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी गोल्स बड़े सेट करने पड़ेंगे, आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा ताकि आपको कुछ बड़ा हासिल हो। तो जिंदगी के अंदर अपने गोल्स को, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखें। बिल्कुल आपने साफ और सीधे और साधे, टू द पॉइंट, टू द एक्सटेंट आपने स्पेसिफिक गोल्स बनाने हैं, अपने स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, अचीवेबल गोल्स बनाने हैं, रेलेवेंट गोल्स बनाने हैं, टाइम बाउंड गोल्स बनाने हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में ऐसे गोल्स को अचीव कर सकें। देखें, कामयाब होने के लिए रियलिस्टिक गोल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही लोग हमेशा आसमान को छूते हैं जो कि आसमान को छूने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर अपना विजन क्लियर नहीं किया कि आपने जाना कहाँ है, आपने करना क्या है, तो आप कैसे मंजिल की तलाश कर सकेंगे, कैसे कामयाब हो सकेंगे, कैसे अमीर बन सकेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने जो करनी है, कागज और कलम लेना है और अपना गोल सेट करना है, अपना विजन क्लियर करना है कि आप क्या चाहते हैं, अगले 5 साल में क्या करना चाहते हैं, 10 साल में क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और वो तमाम बड़ी चीजें जो आप अचीव करना चाहते हैं, पहले उसको लिख लें, उसको देखें और उनकी अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी वो फिर बात की चीज है। फिर उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करें, डिसाइड करें। तो अमीर बनना, कामयाब बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करना है कि अपने विजन को क्लियर करना है, आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या है ये आपने लिख के रख लेना है। नंबर 2, कामयाब लोगों की, अमीर लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वो नई नई चीजें सीखते हैं, न्यू अपडेट्स जो आती हैं उनको फौरन जानते हैं, उनके बारे में वो नॉलेज हासिल करते हैं। वो कभी भी धकियानुसी ख्यालात के या नैरो माइंडेड सोच के मालिक नहीं होते, उनकी सोच बड़ी होती है, आफाकी सोच रखते हैं। वो हमेशा नई नई चीजें सीखने को पसंद करते हैं, नए स्किल्स को लर्न करते हैं। वो देखें, अपना वो टाइम लगाते बुक्स रीडिंग। आप जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, उनको आप चेक कर लें, बुक्स रीडिंग का शौक रखते हैं, वो नई चीजें लर्न करते हैं, सीखते हैं। उसके अलावा वो अपना तमाम तर वक्त ऐसी चीजों में, देखिए, प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोग्राम लेते हैं इस किस्म के वो, और अपनी इस जो रिलेटेड है, उनके जो उनका बिजनेस है उससे रिलेटेड है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में लर्निंग करते हैं। देखें, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है, कामयाब एक बहुत ही काबिल इंसान बनने के लिए भी जरूरी है कि आपको पता हो कि पैसा काम कैसे करता है, किस तरीके से पैसा आपके लिए काम करेगा। सारी जिंदगी आपने गधे की तरह मेहनत तो नहीं करनी है ना। सिर्फ मेहनत करना ये कोई काम नहीं है। काम तो ये है कि पैसा आपके लिए काम करे और आप बैठकर खाएं। तो इस काम को करने के लिए आपके पास प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर लर्निंग होने की जरूरत है। ये नहीं कि आपके पास डिग्रियां इकट्ठी हैं लेकिन आपको इल्म कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रॉपर मेंटोरशिप
وہ اس قسم کے مینٹورز کو ریڈ بھی کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے متعلق جانتے ہیں، وہ مختلف قسم کی بکس پڑھتے ہیں، مختلف قسم کی لرننگ والی ویڈیوز وہ اپنی کان کھلے رکھتے ہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، تاکہ نئی چیزیں، نیو ٹیکنالوجیز ان کے کان اور آنکھوں سے بچ کر کہیں نہ نکل جائے۔ وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور ہمیشہ جو بھی نئی چیز آتی ہے اس کو اپنے اندر سمانے کی جگہ دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو آپ نے بھی بھوکا کر لینا ہے، علم کا، علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ امام شرازی کا بھی قول ہے نا کہ انسان زندگی کے اندر جتنا زیادہ حاصل کر سکے، دولت حاصل کرے، علم حاصل کرے، تو آپ نے بھی علم بھرپور حاصل کرنا ہے تاکہ آپ اچھی خاصی دولت بھی حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، آپ کسی بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی آپ کا طریقہ کار ہو، سورس آف انکم کا، دیکھیں آپ کو نیٹ ورکنگ کی بھرپور ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ریلیشن شپس کی بھرپور ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر کاروبار، ہر کام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ چاہے جاب کرتے ہیں، آپ چاہے بزنس کرتے ہیں، آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لوگوں سے ہی اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو چلاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بھرپور قسم کے ریلیشن شپ رکھتے ہیں، وہ بزنس کارڈز اکٹھے کرتے ہیں، وہ لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، اپنی انڈسٹری کے ریلیٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، اپنی انڈسٹری کے متعلق اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں۔ دیکھیں اپنی انڈسٹری کے ریلیٹڈ لوگوں سے ملیں گے، اپنے کریئر کے لوگوں سے ملیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کون سے نیو ٹرینڈز آئے ہیں، آپ کو اس کی انفارمیشن ہوگی۔ جب نیو ٹرینڈز کی آپ کو انفارمیشن ہوگی تو ہی آپ سیکھ سکیں گے نا۔ تو آپ نے بھی اپنے ریلیشنز کو بنانا ہے، یہ عمر ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو کالج لائف سے ہی اپنا ویژن کلیئر کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کن لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، کہاں جانا ہے، آپ کو کن لوگوں سے ملنا ہے، کون سے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، امیر لوگ، کامیاب لوگ ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں۔ دیکھیں نو پین نو گین، اگر آپ رسک نہیں لیتے تو آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ کبھی امیر نہیں بن سکتے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی امیر ہوئے ہیں انہوں نے رسک لیا ہے، لیکن کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ صرف رسک لینا جانتے ہیں نا تو آپ خودکش بمبار سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں تو آپ کھلاڑی ہیں، آپ پلیئر تبھی بنتے ہیں جب آپ کو رسک کی کیلکولیشن آتی ہے۔ اور یہ کب آئے گی؟ جب آپ کو فنانشل نالج پتا ہوگی، فنانشل نالج آپ جانتے ہوں گے، فنانس کو جانتے ہوں گے، پیسہ کیسے کام کرتا ہے یہ جانتے ہوں گے، آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈز کا پتا ہوگا، آپ مارکیٹ کی ریسرچ کرتے ہوں گے، آپ ضروری نالج حاصل کرتے ہوں گے، ہمیشہ اپنی انڈسٹری کے ریلیٹڈ اپڈیٹڈ رہتے ہوں گے، تو ہی آپ ہر جگہ پہ کامیاب بھی ہوں گے اور ہر جگہ پر آپ کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں گے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہاں سے پیسہ نکل کے آپ کے لیے آئے۔ نمبر 5، امیر لوگ، کامیاب لوگ ہمیشہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ مشکلات سامنے آ گئی تو اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی دفعہ گرتے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور تبھی جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں کامیابی کوئی ایسی نہیں ہے، امیر بننا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پھولوں کا رستہ ہے جس پہ سے آپ نے چل کر چلے جانا ہے، صرف واک کرنے کی تکلیف آپ کو آئے گی، نہیں، بلکہ یہ وہ رستہ ہے جس پر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ میں اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے، آپ میں ریزیلینس ہونی چاہیے، آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، تو ہی آپ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب آپ ان تمام چیلنجز، ناکامیوں کا سامنا کریں گے اور اس کے بعد جا کے منزل آپ کے سامنے آئے گی۔ منزل کا پتہ تبھی آپ کو چلے گا جب آپ ان تمام چیلنجز کا سامنا
کریں گے। دیکھیں اس کے بغیر کامیابی میں مزہ بھی نہیں ہے، امیر بننے میں مزہ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس پہلے سے دولت ہے نہ تو اس کو اس کی قدر ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ یہ کمائی کیسے جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کو مینیج بھی نہیں کر پاتا۔ کتنی بھی دولت ہوگی وہ ضائع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے تنکا تنکا جوڑ کے ایک محل تعمیر کیا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دولت کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، اور آپ کو یہ جو فن آ گیا تو آپ کبھی غریب رہ ہی نہیں سکتے۔ نمبر 6، امیر لوگ ہمیشہ غیر ضروری اخراجات اور انویسٹمنٹ کے درمیان کا فرق جانتے ہیں۔ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹ ان کے لیے کام کرتی ہے، اور غیر ضروری اخراجات ایک اچھی خاصی دولت کے لیے بھی دیمک کا کام کرتی ہے، وہ اس کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وہ اپنی سادہ زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنی لائف کو بالکل سمپل رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پیسے کو انویسٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں تاکہ پیسہ ان کے لیے کام کرے، اور اسی طریقے سے وہ امیر ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی شخص امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کتنا سیو کرتے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کتنا سیو کر کے انویسٹ کرتے ہیں، اس کو وائزلی انویسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے پروفٹ ارن کریں۔ اگر آپ پیسہ ایسے ہی ضائع کرتے رہیں گے تو پھر نو ڈاؤٹ کتنا بھی پیسہ ہو وہ سارا پیسہ بہ جائے گا۔ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ تو آپ کو بہت ساری مل جائے گی، لیکن پیسہ بنانے کی جگہیں بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں، اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، امیر لوگ اور کامیاب لوگ اپنا کام تو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہی ہیں، ہارڈ ورک کے ساتھ کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ورک کے اندر باقاعدہ ورک لائف میں اور سوشل لائف میں اپنی فیملی لائف کے اندر ایک باقاعدہ بیلنس رکھتے ہیں، ڈسپلینڈ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہی آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ صرف اور صرف پاگلوں کی طرح پیسے کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ امیر نہیں ہوں گے۔ آپ امیر بننے کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا ورک لائف کا اور آپ کی فیملی لائف کا ایک بہت بہترین قسم کا بیلنس ہو، تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہو۔ آپ جتنا زیادہ پیسہ کمائیں گے اس کو خرچ کرنے کی بھی کوئی پلیس ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ دوست احباب، رشتہ دار، فیملی نہیں ہے اور آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو بھی اس پیسے کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو پیسے کو صحیح طریقے سے مینیج کریں، اپنی ورک لائف کو اپنے بزنس کے ساتھ، اپنی فیملی لائف کے ساتھ، اپنی پرسنل لائف کے ساتھ اچھے طریقے سے بیلنس میں رکھیں، تو ہی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہی آپ امیر بھی بن سکتے ہیں، اور اس امیر ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اور جب تک آپ کی کامیابی کا، آپ کے امیر ہونے کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں سوسائٹی کو بھی لٹانے کا سوچیں، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، ابھی خاص طور پہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو افطار ڈنر لگا دیں گے، بھئی ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے، دوسرے وقت کا کیا ہوگا؟ وہی آپ انویسٹ کریں، جاب اپرچونٹیز جو نا لوگوں کو دیں، آپ ان کو کاروبار کے مواقع دیں۔ آپ اگر کسی کو پیسہ دینا ہی ہے تو آپ اس کو کوئی کام کروا دیں، اس کو کوئی نوکری دلوا دیں، یہ مدد کیا کریں۔ اس کا زیادہ دیکھیں ایک وقت کا کھانا کھانے سے وہ ایک وقت کھائے گا اور آپ کو دعا دے گا، لیکن اگر کسی شخص کا کاروبار ہو گیا تو اس کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، اس کے پوری فیملی بیٹھ کے کھائے گی، اور وہ جب جب تک کھاتا رہے گا وہ دعا نہیں بھی دے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ تو اس کا اجر دے گا نا آپ کو۔ تو بہتر یہی ہے کہ سوسائٹی کو لوٹائیں، صرف اور صرف اپنا نہ سوچیں۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں جی میری ضرورت اتنی ہے تو میں اتنا ہی کما لوں۔ یار اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو کچھ سوسائٹی کے لیے کر لیں۔ امیر بننا صرف آپ کے اپنے لیے نہیں ہے، سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ آپ نے سوسائٹی کو لٹانا ہے، کیونکہ سوسائٹی نے آپ کو اتنا زیادہ دیا ہے۔ آپ اس اللہ کے بندوں سے بھی محبت کریں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ لوٹائیں، ان کی بھی مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو کھڑا کر پائیں۔ یہ جو 7 سٹیپس ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے یہ 2024 آپ کی زندگی میں اتنا بڑا ریولوشن لے کر آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کیسے اتنے زیادہ امیر بن گئے۔
आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को अपडेट करना है, इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ ही नहीं आने वाली। अगर फिर भी कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम और डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ें समझाएँगे। लेकिन इसके ऊपर काम करें, क्योंकि अमीर बनना सिर्फ़ आपके अपने लिए नहीं है, ये सोसाइटी के लिए है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अमीर बनने से आप कितने लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और उसका आपको कितना अजर और सवाब मिलेगा वो अलग। तो इस चीज़ के ऊपर भी गौर किया करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब रहने से, सिर्फ़ अपने बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा कि क्या आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।